بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی آج کل کچھ پریشان پریشان سی تھی۔ اس کو الٹیاں لگی ہوئی تھی۔ میں پوچھتا تو مجھے ٹال دیتی، پھر جب بھی اس کے پاس جاتا تو وہ گھبرا سی جاتی اور واش روم چلی جاتی۔ جب باہر نکلتی تو میں ابھی پوچھنے ہی لگتا تو کہنے لگتی کہ آج ہسپتال میں میری نائٹ ڈیوٹی ہے، ہاؤس جاب پر جانا ہے، اور فوراً گھر سے نکل جاتی۔ پچھلے 3 دن سے یہ مسلسل ہو رہا تھا اور میں سب نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب وہ صبح آئے گی تو میں اسے صاف صاف کہہ دوں گا کہ زندگی سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہوتا، چند دنوں کی چھٹیاں لے لو، پھر جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو چلی جانا جاب پر واپس۔ میں کون سا روک رہا ہوں تمہیں؟ لیکن وہ گھر آتی تو میں کچھ کہتا نہ۔ وہ تو گھر آئی ہی نہیں بلکہ صبح مجھے کال کر کے کہنے لگی کہ میری آج ڈبل ڈیوٹی ہے، ایک سٹاف ممبر لیو پر ہے، اسی لیے میں گھر نہیں آ سکتی۔ میں پھر اس کی طبیعت پوچھنے ہی لگا تھا کہ اس نے فون کاٹ دیا۔ رات ساری میں اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ اسے کسی چیز سے الرجی بھی نہیں یا فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہو۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ خود ڈاکٹر تھی، احتیاط تو کرتی ہوگی۔ پھر ایسا کیا ہے جو یہ چھپا رہی ہے؟ یا بس مجھے ہی وہم ہو رہا ہوگا؟ محبت کرتی ہے مجھ سے، بھلا کیوں کچھ چھپائے گی مجھ سے؟ پھر میں تیار ہو کر اپنی جاب پر چلا گیا اور پھر سارا دن ادھر گزرا۔ مجھے بار بار سعدیہ لانے لگتا کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں۔ یہ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہو گئی تھی اور میں شام 5 بجے ہی گھر کے لیے نکل گیا۔ ابھی میں راستے میں ہی تھا تو سوچا سعدیہ کے ہاسپٹل سے ہوتا ہوا چلا جاؤں، اس کی طبیعت وغیرہ پوچھ لوں گا۔ مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچا میں نے ریسیپشن پہ کہا کہ ڈاکٹر سعدیہ کو بلوا دیں، تو ڈیوٹی انچارج پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر سعدیہ کی تو نائٹ شفٹ ہوتی ہے نا، اور وہ تو صبح ہی یہاں سے چلی گئی تھی، کیا آپ کی ان سے بات نہیں ہوئی؟ پھر اس نے مجھے رجسٹر دکھایا جہاں سعدیہ کے سائن تھے اور وہاں آنے کا وقت اور جانے کا وقت لکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے انتہا کی شرمندگی ہوئی اور فوراً ان سے کہنے لگا کہ دراصل میں گھر نہیں گیا، اسی لیے مجھے اندازہ نہیں۔ اور پھر میں بغیر کوئی جواب سنے باہر آ گیا۔ باہر آ کر سوچنے لگا کہ سعدیہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ اگر اس نے گھر آنا تھا تو مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ پھر خود ہی اپنی سوچ کی نفی کرنے لگا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ ابھی میں یہی سوچ کر گاڑی چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ قریب ایک ریسٹورنٹ آیا۔ میں نے سوچا کہ طبیعت خراب ہے اس کی تو میں باہر سے ہی کچھ کھانا لے جاتا ہوں۔ ابھی میں گاڑی سے اتر کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوا ہی تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے سعدیہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور غصے میں وہاں سے واپس چلا گیا اور شام سے گھر بیٹھ کر انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ اب آئے۔ مگر میرا انتظار ہی رہا، لیکن وہ نہ آئی اور پھر میں تھک کر سو گیا۔ صبح وقت سے پہلے میری آنکھ کھل گئی اور اسی وقت تیار ہو کر آفس چلا گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مزید کچھ دیر بعد سعدیہ نے آ جانا ہے اور میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ مسلسل مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ جب میں آفس پہنچا تو سعدیہ کی کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو آگے سے کہنے لگی کہ آج جلدی چلے گئے آفس، کل بھی ملاقات نہیں ہوئی، مجھے بتا ہی دیتے، میں جلدی آ جاتی۔ پھر اس کی باتیں سن کر میں کتنی دیر خاموش رہا اور پھر یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کہ ابھی میں بزی ہوں، بعد میں کروں گا بات۔ اور یہ میری شادی شدہ زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ میں نے اس طرح اسے اگنور کیا ہو، اور اگنور بھی صرف اسی کی حرکتوں کی وجہ سے۔ صبح جلد آنے کی وجہ سے شام کو میرا کام جلدی ختم ہو گیا، لیکن میں گھر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے میں ادھر ادھر کے کام دیکھ کر کرنے لگا اور پھر رات دیر تک فارغ ہوا اور پھر اس وقت گھر کے لیے نکلا۔ میں جان بوجھ کر گھر لیٹ جا رہا تھا اور یہ وقت تھا جب سعدیہ نے ہاسپٹل چلے جانا تھا۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا رات کے اس وقت بھی سعدیہ اپنے اسی دوست کے ساتھ ڈیوٹی پر جا رہی تھی، لیکن اب کوئی پریشانی نہ تھی اس کے چہرے پر۔ میں ان کے پاس سے گاڑی لے کر گزر گیا۔ سعدیہ نے مجھے دیکھ لیا تھا گاڑی میں بیٹھے ہوئے، نہ جانے کس آس پر وہ وہیں کھڑے ہو کر گردن موڑ کر دیکھنے لگی، مگر میں واپس نہ گیا کیونکہ مجھے امید تھی کہ اگر میں اس کے لیے اہم ہوتا تو وہ یقیناً میرے پاس واپس پلٹ کر آتی، لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج گھر جا کر اس کی دراز کی تلاشی لوں گا، کوئی نہ کوئی تو سراغ ملے گا ہی مجھے۔ اور پھر میں گھر پہنچتے ہی فریش ہوا اور پھر تھوڑی دیر سونے لیٹ گیا۔ اس سب میں میرے ذہن سے بالکل نکل گیا کہ میں نے سعدیہ کی دراز کی تلاشی لینی تھی۔ زیادہ تھکے ہونے کی وجہ سے صبح میری لیٹ آنکھ کھلی تھی۔ اٹھ کر جب میں گھڑی پر ٹائم دیکھا تو مجھے لگا کہ سعدیہ آ گئی ہوگی اور میرے لیے ناشتہ بنا رہی ہوگی۔
اسی لیے فوراً تیار ہو گیا۔ تیار ہو کر جب فون پکڑا تو دیکھا 1 گھنٹہ پہلے سعدیہ کی مسڈ کال آئی تھی، اور ساتھ ایک میسج بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ آج میں لیٹ گھر آؤں گی، پیشنٹ زیادہ ہیں آج۔ اور یہ پڑھ کر میں خود ہی ہنسنے لگا کہ میں بھی کتنا پاگل ہوں، اور پھر تھوڑی دیر تک اپنا ناشتہ خود بنا کر کھا کر چلا گیا آفس۔ آج میرا کام بھی لیٹ ختم ہوا، بلکہ ضرورت سے زیادہ لیٹ ختم ہوا، اور پھر میں اٹھ کر گھر کے لیے نکل گیا۔ گھر پہنچتے ہی فریش ہوا اور پڑا ہوا کھانا نکال کر کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد ٹی وی ریموٹ ڈھونڈنے لگا۔ ریموٹ ٹیبل پر پڑا تھا۔ جیسے ہی میں ریموٹ اٹھانے لگا وہاں مجھے ایک رپورٹ نظر آئی جو کہ سعدیہ کی تھی۔ میں بس ایک غلط نظر مار کے رکھنے ہی لگا تھا جب میری نظروں سے پازیٹیو ورڈ گزرا، اور میں وہیں رک گیا۔ مجھے نہیں پتا کس چیز کی رپورٹ تھی اور کس چیز کی نہیں، لیکن میرے ذہن میں گھومنے لگا کہ کس طرح سعدیہ کو پچھلے دنوں الٹیاں آ رہی تھی، اور پھر وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتی تھی۔ اپنے دوست کے پاس پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی، 2 دن تک گھر نہیں آئی تھی۔ میرا دماغ سن ہونے لگا، عجیب وسوسے ذہن میں آنے لگے، اور پھر اسی وقت میں نے دوبارہ وہ رپورٹ کھول کر پڑھی۔ رپورٹ پڑھتے ساتھ ہی میرے آسان خطا ہو گئے۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ یہاں یہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ سعدیہ حاملہ ہے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا منٹوں میں دماغ گھومنے لگا تھا، اور پھر میں فوراً وہ رپورٹ وہیں رکھ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور انہیں بتایا کہ سعدیہ حاملہ ہے، لیکن یہ ممکن نہیں۔ اب تو حقیقی معنوں میں ماں بھی پریشان ہونے لگی تھی اور کہنے لگی تم اس پر نظر رکھا کرو، پچھلے دنوں میں نے اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہو۔ مجھے ایسا کہنا تو نہیں چاہیے، مگر میرا ماننا ہے کہ رات کے وقت تمہیں بیوی کو گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ ماں مجھے یہ سب بتا رہی تھی اور میرے ذہن میں سعدیہ اور اس کا وہ دوست آیا جو عموماً ساتھ پائے جاتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہو اور یہ بچہ۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی سعدیہ نے نائٹ شفٹ ہی کیوں چوز کی تھی۔ اور پھر سعدیہ، وہ تو شادی کے بعد کم ہی گھر میں پائی جاتی تھی، زیادہ تر وقت اس کا اسی ہاؤس جاب میں گزر جاتا، کبھی سنگل شفٹ کرتی تو کبھی ڈبل۔ صبح تک یہی باتیں میرے ذہن میں چلتی رہیں اور میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹا رہا۔ میرے ساتھ ساتھ میری ماں بھی جاگ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں ان کی پسند سے شادی کر لیتا، مگر اب سوچنے سمجھنے کا وقت نہ تھا، بلکہ فیصلہ لینے کا وقت تھا۔ اس لیے میں اٹھا اور سعدیہ کے گھر آنے سے پہلے ہی گھر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سعدیہ جیسے ہی اپنے دوست کو لیے گھر میں داخل ہوئی تو میرا غصہ سوا نیزے کو پہنچ گیا، اور میں نے وہ رپورٹس اٹھا کر سعدیہ کی طرف اچھالی کہ یہ سب کیا ہے۔ میرے اس طرح کہنے پر ایک دم سعدیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں کبھی اسے دیکھتا اور اس کے ساتھ کھڑے دوست کو، ابھی وہ کچھ کہتی ہی کہ میں بولنے لگا، بد کردار عورت، اسی لیے تمہیں راتوں کو جاب کرنی تھی تاکہ تم اس طرح میرے منہ پر کالک ملو، میری محبت میری وفا کا یہ صلہ دے رہی ہو، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کھلے عام گھومتی پھر رہی ہو، مجھے دھوکہ دے رہی ہو، مجھ سے جھوٹ بولتی رہی کہ ڈبل شفٹ کر رہی ہوں، اور مارننگ ٹائم تم اس کے ساتھ گھومتی۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ تم یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بتاؤ 4 دن پہلے تم فلاں فلاں ریسٹورنٹ میں اس لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے کتنی پریشان تھی؟ بتاؤ، تم نے تو مجھے کہا تھا ڈیوٹی ہے۔ یہ کون سی ڈیوٹی تھی جو اس طرح ہسپتال سے باہر پریشان رہ کر گزاری جاتی ہے؟ بولو اب۔ میں بول رہا تھا، جیسے جیسے میرے لفظ ادا ہو رہے تھے ویسے ویسے اس کے آنسو گر رہے تھے، مگر مجھے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ابھی میں غصے میں اسے طلاق دینے ہی لگا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ایک ویڈیو مجھے دکھائی، جسے دیکھتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سعدیہ تو خود ایک۔ میرا نام ارحم ہے اور میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو شہر کے امیر ترین لوگوں میں گنا جاتا ہے۔ میرے ابا کا خاندان بہت امیر تھا، لیکن اماں بس مڈل کلاس گھرانے سے ہی تھیں، اس لیے ہمارے ابا نے ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ جس اسکول میں چاہا وہاں پڑھایا، جون سے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانا چاہا ادھر ہی پڑھایا۔ ہمارے کہنے سے پہلے ہماری ہر ضرورت پوری کر دیتے۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ہم بہن بھائیوں میں سب سے بڑا میں تھا، اور سب سے بڑا ہونے کی وجہ سے ماں باپ کا لاڈلا بھی میں ہی تھا۔ سب سے زیادہ پیار اماں مجھ سے کرتی۔ کچھ عرصے بعد میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تو میری ماں نے میرے ٹیسٹ کروائے، جن سے انہیں پتہ چلا کہ میں کوئی عام بندہ نہیں بلکہ میں ایک خواجہ سرا ہوں۔ تو اماں گھر آ کر بہت روئیں اور کہنے لگیں، تم میرا بیٹا ٹینشن نہ لو، میں تمہارے لیے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈوں گی جو تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوگی۔
اماں کی یہ بات سن کر مجھے مزید افسوس ہونے لگتا اور میں کہتا کہ اماں میں شادی نہیں کروں گا، مجھے کسی لڑکی کی زندگی نہیں برباد کرنی، میں اکیلا بلکہ سب کے ساتھ یہاں پر ہنسی خوشی زندگی گزار لوں گا۔ میری یہ بات سن کر میری ماں نے فوراً مجھے گلے لگا لیا اور میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی کہ بیٹا تم خواہ مخواہ زیادہ سوچ رہے ہو، انشاءاللہ دیکھنا میں تمہاری شادی دھوم دھام سے کروں گی اور اپنے بیٹے کی دلہن بھی لاؤں گی۔ اور اماں کی یہ بات سن کر میں ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ کر بہت رویا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے دوسرے لوگوں جیسا کیوں نہیں بنایا؟ مگر تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ نے مجھے باقی لوگوں جیسا نہیں بنایا تو میرے ماں باپ کو بھی تو باقی والدین جیسا نہیں بنایا، ورنہ عموماً سننے میں یہی آتا ہے کہ جس کے ہاں اولاد میں خواجہ سرا نکل آئے تو وہ لوگ ان پر بہت ظلم کرتے ہیں اور پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے تو انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں۔ مگر میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بالکل بھی ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ دونوں تو مجھے سپورٹ کر رہے تھے، اور اب تو میری ماں کی محبت اور بھی بالہانہ ہو گئی تھی میرے لیے۔ بس وہ دن اور آج کا دن میں دوبارہ اس وجہ سے کبھی نہیں رویا۔ ہاں البتہ ماں جب بھی میری شادی کی بات کرتی تو میں ہنسنے لگتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک سرا سے بھلا کون شادی کرے گا۔ لیکن میری یونیورسٹی کی ایک لڑکی سعدیہ جو مجھ سے ایک بیچ چھوٹی تھی، میں انجینئرنگ کر رہا تھا اور وہ میڈیکل، وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی اور ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی، مگر میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات صرف میں جانتا تھا کہ میں خواجہ سرا ہوں اور میں اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ یہ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ آگے کسی کو بتا دیتی تو سب میرا مذاق بناتے، اسی لیے میں نے سرے سے مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ لیکن پھر چند دنوں کے بعد سعدیہ نے خودکشی کی کوشش کی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ میرے بغیر مر جائے گی، تو تنگ آ کر آخرکار میں نے اسے اپنا راز بتا دیا۔ مجھے لگا کہ میری حقیقت جان کر شاید وہ انکار کر دے گی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ میں خود حیران رہ گیا۔ جب وہ اس پر بھی مان گئی، میں بھی خوش ہو گیا کہ اب میرا عیب بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن جب میں نے اپنے ابا سے بات کی تو وہ بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ لیکن میں نے بڑی آس سے اپنی ماں کو دیکھا اور میں جانتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح ابا کو منا لیں گی، اسی لیے انہوں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ بہو بنے گی تو صرف سعدیہ۔ ہاں البتہ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو بیٹے کو اس کے حصے کا گھر دے دیں تاکہ آرام سے ادھر رہ لے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ امی ابا نے میری شادی پر میرا ذاتی گھر تحفے میں دیا۔ جو گاڑی میں چلاتا تھا شروع سے ابا نے وہ بھی ہمیشہ کے لیے مجھے ہی دے دی، اور بھلا مجھے کیا چاہیے تھا؟ اچھی جاب کرتا تھا، گھر تھا، گاڑی تھی، سب کچھ مل گیا تھا، مجھے بس اماں ابا سے دور رہنا پڑتا تھا۔ لیکن میں دنگ رہ گیا جب شادی کے 1 ماہ بعد سعدیہ حاملہ ہو گئی اور وہ مجھ سے اپنی باتیں چھپانے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اپنے اسی ایپ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی ہے۔ دن رات وہ اپنے دوست کے ساتھ گھومتی رہتی، جب پوچھتا تو کہتی ڈیوٹی ہے میری۔ میں اسے بد کردار کہتے طلاق دینے لگا تھا جب اس نے روتے ہوئے ایک ویڈیو مجھے دکھائی، جسے دیکھتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ سعدیہ تو خود ایک ڈاکٹر تھی، وہ بھلا جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اپنے پیشے سے سنسیریٹی دکھانا بہت اہم ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ جب سعدیہ نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی تو اسے دیکھتے ساتھ ہی میں نفی میں سر ہلانے لگا کہ نہیں، یہ سب ناممکن ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو یا تم میری ماں کو پھنسانا چاہتی ہو۔ میرا دماغ سن ہونے لگا۔ پھر اس نے مجھے سارا راز بتایا کہ جسے سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور دل کیا کہ کاش ایک بار سعدیہ کہہ دے کہ یہ سب جو میں نے کہا ہے سب کا سب جھوٹ ہے، مگر نہیں، وہ تو سنگ دل بنی میرے سینے پر وار کری جا رہی تھی اور میں خود پر جبر کر کے بیٹھا رہا۔ سعدیہ نے مجھے بتایا کہ شادی کے چند ہفتوں بعد جب مجھے الٹیاں آنا شروع ہوئیں تو میں ایک دم ڈر گئی۔ میں ایک ڈاکٹر تھی اور اچھے سے جانتی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، مگر پھر بھی نظر انداز کرتی، اور ایک دن تو میری طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو گئی۔ سر چکراتا، الٹیاں آتی، لیکن میں آپ کو نہ بتاتی۔ آپ کو بس اتنا پتا تھا کہ مجھے الٹیاں آتی ہیں، لیکن یہ حقیقت میں آپ کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ باپ نہیں بن سکتے۔ لیکن اگر آپ باپ نہیں بن سکتے تو پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ میرا تو کسی سے ناجائز تعلق بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور فوراً ہسپتال گئی۔ وہاں جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو ثابت ہو گیا کہ میں حاملہ تھی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اپنی یہ رپورٹ دیکھ کر اس کے بعد چند دن میں بہت پریشان رہی، اور پھر میں نے اپنا یہ سارا واقعہ اپنے اس دوست کو سنایا، اور اس نے مجھے رائے دی کہ جا کر تمہارا ڈی این اے اور بچے کا ڈی این اے چیک کرواؤں۔
اور پھر میں اسی کے کہنے کے مطابق تمہارے سوئے ہوئے میں تمہارے بلڈ کا سیمپل لے کر ہسپتال چلی گئی۔ وہاں جب میں نے ڈی این اے کروایا تو رپورٹ بالکل ٹھیک آئی۔ آپ کا ڈی این اے بچے کے ڈی این اے سے بالکل میچ تھا۔ اور پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میرا شوہر تو ایک خواجہ سرا ہے اور وہ کیسے بھلا باپ بن سکتا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کا شوہر بالکل عام مرد ہی ہے، یہ جھوٹی بات آپ سے کی جا رہی ہے، اگر وہ خواجہ سرا ہوتا تو بھلا یہ سب کہاں ممکن تھا۔ ان کی بات سن کر میں گھر آ گئی، لیکن مجھے ٹینشن ہوتی کہ یہ سب میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ اگر بغیر پروف کے بتاتی تو آپ میرا کبھی بھی یقین نہ کرتے۔ خیر یقین تو آپ نے اب بھی نہیں کیا، مگر اور پھر یہی بات میں اگلے دن اپنی ساس کو بتانے گئی تو ساس کسی سے بات کر رہی تھی کہ انہوں نے یہ سب جھوٹ بولا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ باپ نہیں بن سکتے، بلکہ وہ تو ہم میں بدگمانیاں بھی پیدا کر رہی تھی۔ تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھا تو قریب ہی میرے دیور بیٹھے تھے جنہیں میری ساس اپنی سچائی بتا رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں جانتی تھی کہ اس طرح آپ کبھی بھی میرا بھروسہ نہیں کریں گے، اسی لیے میں اپنے موبائل کی ویڈیو ریکارڈنگ آن کر کے آپ کی ماں کے سامنے چلی گئی اور جا کر کہنے لگی کہ واہ کیا تماشا لگایا ہے، ہماری زندگیاں آپ کو مذاق لگتی تھیں۔ بتائیں مجھے آپ نے میرے شوہر سے یہ سب جھوٹ کیوں بولا؟ کیا وجہ تھی اتنا بڑا جھوٹ بول کر ان کی زندگی کا ایک حصہ تباہ کرنے کی؟ ابھی میں بول ہی رہی تھی کہ میری ساس مجھ پر چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ تم کون ہوتی ہو یہ سب پوچھنے والی؟ اتنی وضاحت میں نے کبھی اپنے بیٹے کو نہیں دی تو تمہیں کیوں دوں گی؟ ہاں البتہ اگر تم سب کچھ سن چکی ہو تو یہ بھی جان لو کہ میں نے واقعی اپنے بیٹے سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ اب بتاؤ کیا کر لو گی، بولو۔ اور میں اپنی ساس کی بات کا وہاں سے چند قدم پیچھے ہٹ کر جواب دیتی کہ اب میں وہ کروں گی کہ آپ بھی دیکھتی رہ جائیں گی۔ آپ کی چال بازیاں ختم ہوئیں، آج اس کیمرے میں ویڈیو بنا کر لے جا رہی ہوں، یاد رکھنا کل کو اپنے شوہر کے ساتھ آؤں گی، مگر اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکیں گی۔ اور پھر وہی ویڈیو لا کر میں نے آپ کو دکھائی، اور یہ دوست جس پر آپ شک کر رہے ہیں وہ بالکل میرے بھائیوں جیسا ہے۔ آپ میرے بارے میں اتنا گندا سوچ کیسے سکتے ہیں؟ میں تو اسی پر بہت پریشان ہوں۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں تھا تو آپ مجھ سے پوچھ لیتے، میرے کردار کی گواہیاں بھی لوگوں سے مانگتے رہے۔ مجھے بہت دکھ ہے اس سب پر جو آج یہاں ہوا۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میرا دل خوش ہو گیا کہ ایک عرصہ سے جس خامی کو خود میں چھپا کر گھٹ گھٹ کر مر رہا ہوں وہ سب ایک بےہودہ تماشا تھا۔ لیکن اب اس جھوٹ اور تماشے کی ساری وجہ مجھے اپنی ماں سے پوچھنی ہے، اور میں اپنی بیوی کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر میں سیدھا ماں بابا کے کمرے میں گیا، دونوں ہی اس وقت کمرے میں موجود تھے، لیکن میں ماں کے سامنے گیا اور بیوی کے موبائل سے وہ ویڈیو دکھائی جس میں ماں اعتراف کر رہی تھی کہ میں بالکل نارمل ہوں، کوئی خواجہ سرا نہیں ہوں، اور پھر پوچھنے لگا کہ بتائیں اس سب کی وجہ۔ پہلے تو کہتی کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر جھوٹی باتیں پھیلا رہی ہے۔ اتنے میں سب بہن بھائی کمرے میں آ چکے تھے۔ پھر ابا غصے میں بولے تو فوراً بتانے لگی کہ تمہارے ابا نے مجھ سے پہلے اپنی پسند کی شادی کی ہوئی تھی جو کہ تمہاری ماں تھی، اور وہ تمہاری پیدائش کے وقت فوت ہو گئی۔ ہمارے گھر کا اصول تھا کہ خاندان سے بیوی لاتے ہیں، مگر تمہارے ابا نے بغاوت کر کے خاندان سے باہر شادی کی، لیکن جب ان کی پہلی زوجہ فوت ہو گئی تو گھر والوں نے میری شادی ان سے کرا دی۔ میں تو پہلے ہی انہیں چاہتی تھی، مجھے بھلا اور کیا چاہیے تھا، لیکن تم میں مجھے ان کی سابقہ بیوی دکھائی دیتی تھی، مگر پھر بھی میں بہت ہمت اور پیار سے تمہارے ساتھ رہتی، جبکہ حقیقت میں تم سے شدید نفرت کرتی تھی۔ تم میرے سوتیلے بیٹے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم ہنسی خوشی زندگی گزارو، بلکہ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ تم میرے غلام بن کر رہو، میرے آگے پیچھے پھرو، ماں کی جی حضوری کرو۔ اسی لیے میں نے تمہارے ٹیسٹ کروانے کے بعد گھر آ کر جھوٹ بول دیا کہ تم ایک خواجہ سرا ہو تاکہ تمہاری شادی نہ ہو سکے، اور میں جلد از جلد اپنے بچوں کے فرائض سے سبکدوش ہو کر پھر تمہاری شادی کے بارے میں سوچتی، لیکن تم نے سب سے پہلے اور کسی کو بتائے بغیر اپنے لیے لڑکی پسند کر لی۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا کہ اب کیا بنے گا۔ اسی لیے میں نے تمہارے ابا کو سمجھایا کہ جو گاڑی وہ چلاتا ہے اس سے لے لینا، مگر یہ والا یعنی سب سے چھوٹے دکھنے والا گھر آپ اسے تحفے میں دے دیجیے گا۔ اور وہ بھی میرے نقش قدم پر چلتے تھے، مگر نہ جانے کیسے انہوں نے وہ گاڑی بھی تمہارے پاس رہنے دی۔ جب تمہاری بیوی حاملہ ہوئی اور تم نے مجھے بتایا تو میں فوراً تمہیں بھڑکانے لگ گئی کہ نہیں وہ اچھی لڑکی نہیں، تم اسے چھوڑ دو، وہ تمہیں رسوا کر رہی ہے۔ یہ سب میں اسی لیے چاہتی تھی کہ تم اسے چھوڑ کر دوبارہ ادھر آ کر رہنا شروع کر دو، اور پھر میں تمہیں اپنی انگلیوں پر نچاتی، مگر ایسا بالکل نہ ہو سکا۔ یہ لڑکی بہت چالاک نکلی، پھر اس نے تمہیں اپنے انڈر کر لیا ہے۔
بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے یہ سب بس اپنے بچوں کی خوشیوں اور اس جائیداد کے لالچ میں کیا ہے۔ میں تمہیں اور تمہاری خوشیوں کو بھول گئی تھی، میں بھول گئی تھی کہ میرے بچوں جیسے ہی تم بھی تھے، مگر نہ جانے کیوں مجھے عقل نہ آئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ تمہاری بیوی بالکل سچی اور پاک دامن ہے، میری ہی سوچ گھٹیا تھی۔ دونوں میاں بیوی مجھے معاف کر دو اور ہمارے ساتھ آ کر رہ لو۔ اب کی بار کوئی مسئلہ نہیں کروں گی، بس تم ادھر واپس آ جاؤ۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں کے آنسو تک خشک ہو گئے۔ آج میری ماں نے بے حسی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی تھی۔ خدا نخواستہ اگر میں اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو میں ساری زندگی پچھتاوے میں گزارتا رہتا۔ نہ جانے کون سا معجزہ ہوا کہ میں اپنی زبان پر قابو کر گیا، ورنہ یہ میرے لیے انتہائی مشکل کام ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت گندے سے گھٹیا الزام تم پر لگائے، لیکن اب میں سچے دل سے اور سچی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا بچہ ہے اور میں اس کی اتنی اچھی تربیت کروں گا کہ لوگ دیکھیں گے۔ بس پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ اور وہ بس خاموشی سے میری شکل دیکھتی جا رہی تھی اور کہنے لگی کہ کیا تم نے اپنی ماں کو معاف کیا ہے جو میں اور میرا بچہ تمہیں معاف کر دیں؟ اور پھر اپنی بیوی کی یہ بات سن کر میں فوراً ماں کے پاس گیا اور انہیں سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ ماں، میں اب بھی آپ ہی کے نقش قدم پر چلوں گا، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوا کرے گا، میں ہمیشہ آپ ہی کا غلام بن کر رہوں گا، لیکن آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ دوبارہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گی، اور ایسا جھوٹ تو بالکل نہیں جس سے اگلے کی زندگی داؤ پر لگ جائے۔ اور پھر میری ماں فوراً آنسو بہاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اتنے میں ہی میری بیوی پیچھے سے بولنے لگی کہ میں آپ دونوں کو معاف کرتی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ اب سب کی نظریں اس پر مرکوز تھیں اور وہ کہنے لگی کہ شرط یہی ہے کہ اب سب خوشی خوشی یہیں پر رہیں گے، کوئی کسی پر شک نہیں کرے گا اور گزرتے وقت کا کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ پھر ابا میرے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر کہ وہ جلد باز نہیں ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والا ہے، اور میری بیوی وہ تو ہے ہی نہ سمجھ، پتہ تو ہے عورتوں میں عقل کم ہوتی ہے۔ اس طرح سب ہنسنے لگے۔ اس دن کے بعد سے وقت جلدی جلدی گزرے جا رہا تھا اور ہم سب میں مزید پیار محبت بڑھ گیا تھا۔ چند مہینوں بعد ہمارے گھر میں ننھا سا مہمان بھی آ گیا تھا جو سب کو بہت عزیز تھا، بلکہ اب تو مجھ سے چھوٹے والے بھائی کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ گھر والے ساتھ ساتھ اس کی شادی کی تیاریاں بھی کر رہے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔